جی ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکی دور کی جو شروع کی صورتیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، الفاظ اس کے اندر ان کی جو آیات ہیں بڑی مختصر ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر ایسے مضامین پورے پوشیدہ ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ایسا اس میں کیا گیا ہے۔ تو وہ کانوں کو بھلی لگتی تھیں، اس میں ایک ترنم ہوتا تھا، اس میں جناب ایک حسن تناسب ہوتا تھا، اس میں تاریخی حقائق ہوتے تھے، وہ ایسے واقعات اور ایسے حقائق کے جس کو عرب کے لوگ، اس زمانے کے وہیں کے لوگ جو جانتے تھے، کہ جو ان کا بچہ بچہ ان کہانیوں سے اور سب باتوں سے واقف تھا، ان کے اطراف کی جو چیزیں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ مثلا اب جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے اونٹ جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر پائے جاتے تھے، اور لوگوں کے لیے ایک مرغوب ایک جانور بھی تھا، اور کھانے کے لحاظ سے اور پکانے کے ہر لحاظ سے اونٹ کا گوشت بھی پسند کیا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ تک کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آخری جو صورتیں اس میں جائیں گے تو ایک جگہ آتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، لوگوں کیا تم دیکھ تو نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو کیسے بنایا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یعنی ابلی کیسے اس اونٹ کو بنایا، اس کی تخلیق آپ تم دیکھو، یہ تمہارے کتنا کام یہ تمہارے آتا ہے۔ یہ اس کو اونٹ کو کہتے ہیں ریگستانی جہاز، یعنی یہ تپتے ہوئے ریگستانوں کے اندر جناب ہفتوں بغیر پانی پیے اور بغیر کھانا کھائے یہ سفر کر سکتا ہے اور سروائیو کر سکتا ہے، اور یہ ان کے کام آتا تھا۔ یہ جو لمبے لمبے وہ لوگ سفر کرتے تھے اپنے تجارت کے لیے، جنگوں میں اور دیگر مسافرت کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ اونٹ، تو یہ اونٹ بہت زیادہ ان کے یہاں ایک مقبول ایک جانور تھا، اور ایک جیتا جاگتا ایک کیا نام ہے ایک مثال تھی اصل میں، کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ انوائٹ کرتے تھے، تم غور تو کرو، تم یہ چیزیں تم جو استعمال کر رہے ہو، تمہارے گرد یہ سب چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اللہ کے بندو، تم غور کرو، خود تو نہیں بن گئے، یہ انسان خود تو نہیں بن گیا ہے، یہ اونٹ تم استعمال کر رہے ہو، کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تم کو دی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ پھر آسمان کو بتایا وإلی السماء کیف رفعت، یہ تم آسمان کو تم دیکھتے ہو، تاروں بھرا آسمان رات کو تمہیں نظر آتا ہے، دن میں تم دیکھتے ہو اس کی نیلاہٹ تم دیکھتے ہو، اس کی بلندی کو تم دیکھتے ہو، اس میں تم آئے دن تم دیکھتے ہو کیسے بادل آتے ہیں اور تمہیں سایہ دیتے ہیں، دھوپ کے اندر تمہیں سکون ملتا ہے۔ اس طرح تم دیکھتے ہو کہ بادل آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں ایک جگہ، پہلے ٹکڑیوں کی شکل میں، پھر گہرے بادل بن جاتے ہیں، پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے اور بارش ہوتی ہے، اور تم اس پانی سے سیراب ہوتے ہو۔ یہ سب مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اسی دور کی صورتیں، مکی دور کی صورتیں، کہ افلا ینظرون الی الابل کیف وإلی السماء کیف رفعت، کہ تم آسمان پہ تو غور کرو، تم ریگستانی علاقوں میں رہتے ہو، تم ہر وقت آسمان تمہارے سامنے نظر آتا ہے، تم دیکھو اس آسمان کو کیسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسی شاندار اس کو بلندی دی ہے۔ وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت۔ اور تیسری چیز جو وہ دیکھتے تھے مکے کے اندر، اگر آپ لوگ گئے ہوں گے مکہ دیکھنے کے لیے، تو مکے میں پہاڑی پہاڑے چاروں طرف، تو تیسری وہ چیز جس کو وہ دن رات دیکھتے تھے، جس کے وہ شاہد تھے، جس سے وہ متاثر ہوتے تھے، جس کے دامن میں وہ رہتے تھے، اور جس پہ وہ آئے دن جناب اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے، وہ پہاڑ تھے۔ تو کہا کہ فلا ینظرون الی الابل کیف وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت۔ تو غور تو کرو، یہ جبال، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیسے گاڑ دیے ہیں، کیسے ان کو زمین پہ گاڑ دیا ہے۔ یعنی ان کو پتہ تھا یہ کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ جتنے اوپر نظر آ رہے ہیں اتنے ہی نیچے بھی ہوتے ہیں۔ ان کو گاڑا اس طرح، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میخوں کی شکل کہا ہے کہ یہ ہم نے میخ، یعنی میخ کہتے ہیں کیل کو، کیل ہوتی ہے نا جو بظاہر جو آپ کو نظر آتی ہے کیل اوپر، تو وہ اس کا زیادہ بڑا حصہ نیچے ہوتا ہے دھسا ہوا، جس کی وجہ سے وہ کیل وہاں پر کھڑی ہو کر مضبوط اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادوں میں، اس کی بنیاد جو ہے نیچے، فاؤنڈیشن نیچے تک ہوتی ہے اس کی۔ تو اس طرح پہاڑوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو کیسے بلند کیا ہے اور کیسے ان کو نصب کر دیا ہے، اور الجبال کیف نصبت، کیسے ان کو نصب کر دیا ہے، اس پہ تم غور تو کرو اللہ کے بندوں۔ تو یہ اطراف کی یہ چھوٹے اور ان کی طرف ردم آپ دیکھیے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سب کے آخر میں تا آ رہا ہے، دیکھیے خلقت، وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت۔ دیکھیے تین مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس مکے کے لوگوں کو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے زمانے مبارک کے ذریعے سے، اور تینوں کو دیکھیے کہ کتنے اتنے پیارے
الفاظ ہیں اتنے پیارے، یقین کریں کہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، لیکن عربوں نے ان کو، بڑے بڑے شاعروں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شاعری سے بلند بلند و بالا چیز ہے۔ آپ پتہ ہے نا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا کہ تم اس، پہلے اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج دیا قرآن میں، اللہ کے نبی نے اس چیلنج کو ان کے سامنے پیش کیا۔ پہلے فرمایا تم اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، پھر فرمایا کچھ آخر میں تو کہا کہ تم ایک جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ پھر آپ نے چیلنج، میں نے پڑھا کہیں کہ چیلنج کے طور پہ آپ نے چھوٹی سی جو صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے کہا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دو، اور چیلنج دیا کہ اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ، اتنی چھوٹی سی چند آیات تم بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اتنے بڑے شاعر ہو، اتنے تم فصیح و بلیغ اپنے آپ کو کہتے ہو، ایسا زبان پہ تم کو عبور ہے، اس طرح کی تم عربی تم جانتے ہو، تو لے آؤ تم۔ تو یقین کریں کہ انہوں نے سر توڑ لیا، اور بے شمار ان کے لوگ جمع ہوئے، کانفرنس ہوئی باقاعدہ، انہوں نے چاہا کہ قرآن کریم جیسی کوئی چیز ہم لے کر آ جائیں، تاکہ لوگ کہنا کہ اس کراس کوئی چیز لے کر آ جائیں، تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں اور اندر قرآن کو چھوڑ دیں کس طرح سے۔ تو کہتے ہیں کہ دن رات وہ غور و غوص کرتے رہے، وقت ان کا گزر چکا، اس کے بعد ایک منچلے نے صرف ایک جملہ نیچے لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اس نے کہا ما ھذا قول البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ خدا کی قسم کہا کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو اس سے بہتر کلام ہم لے سکتے تھے، لیکن یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ تو مزہ دیکھیے کتنا اس میں ردم ہے، کتنی اس کے اندر ہم قافیہ ہیں، ہم ردیف ہیں، اور کیسی اس میں تناسب ہے، اور کیسی خوبصورتی ہے، کیسا اس میں ترنم ہے، کیسی اس میں کشش ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو تمہارے کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیسے اس نے آسمان کو بلند و بالا بنایا۔ رفع کہتے ہیں بلند کو، سما، اور سما کو دیکھیے یعنی عربی زبان میں کھینچا بھی اس طرح گیا ہے کہ جیسے کسی بلند چیز کو کھینچا جاتا ہے، چونکہ بلند ہے نا تو اس کے اوپر مد لگا کے باقاعدہ اس کو کھینچا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاء کہیں پڑھیں گے اگر آپ، سما نہیں ہو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یعنی بلند و بالا آسمان جو ہے، یہ کھینچا ہوا اونچا آسمان، رفیعت، اس کو بلند کیسے کیا تم دیکھتے ہو؟ کہ تمہیں اس میں کوئی، ایک جگہ اور فرمایا کہ تمہیں اس میں کوئی پلرس نظر آتے ہیں، کہ تمہیں اس میں کوئی اس کی سپورٹ نظر آتی ہے، کہ یہ آسمان تمہیں بلندیوں میں نظر آتا ہو، کہ ان سپورٹس پر یا ان پلرس کے اوپر، ان کالمس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہو، یہ چھت جو تم کو نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نیلگوں آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے، کہ اس کو تم اس میں اس کو کہیں سپورٹنگ کوئی چیز ملتی ہے تمہیں نہیں ملے گی، تم خود غور کرو کہ کون ہے جس آسمان کو تھامے ہوئے اصل میں۔ یہ سب باتیں کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے، خدا واحد کی طرف بلانے کی بات تھی، اللہ پر ایمان لانے والی بات تھی۔ تو وَإِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، سب کے آخر میں تا آیا ہے، انداز بھی دیکھیں بت تت تت اس طرح سے، کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے کہ واقعی کیا زبردست بات کر رہے ہیں یہ۔ آج کل کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے شاعری جو ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو ملا کر تناسب کے ساتھ ہم قافی اور ہم ردیف اشعار کہے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی میسیج ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم جیسے میسیج جو ہے وہ جناب والا بڑی سے بڑی کسی شاعری کے اندر آپ کو نہیں ملے۔ پھر آخر میں تینوں کا ذکر کر کے اس کے ایک پوز ہے اس کے بعد، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، پھر والى الارض كيف سطحت، چوتھا وہ بھی ہے اس میں، اور عرض پہ تو غور کرو، زمین پہ تو غور کرو، سطحت کس نے اس کو مسطح کیا، کس نے اس کو برابر کیا، کس نے اس کو پلین کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا کہ اس کو بلند و بالا کیا، ان کو گاڑ دیا، اور پھر عرض کا ذکر، زمین کا ذکر کیا کہ دیکھو کیسا اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا، کیسا تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان تمہارے لیے چھت بنائی اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ یعنی اگر زمین یہاں توجہ دلائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ زمین کو فرش نہیں بناتے، اس کو مسطح نہیں کرتے، اس کو لیول نہیں کرتے، اور سب جگہ پہاڑی پہاڑ ہوتے، آپ بتائیے زمین پہ زندگی کیسے ہوتی، کتنی مشکل یہ زندگی ہوتی، کس قدر لوگوں کو تنگیاں ہو جاتی۔ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھیے آپ کہ جب وہ زمین پر آتے ہیں، جب وہ پلین پہ آتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے خود، کیونکہ میں کافی رہا ہوں پہاڑی علاقوں کے اندر، بہت سفر کی ہے میں نے اپنے پاکستان کے اندر، جتنے شمالی علاقہ جاتے ہیں اس کے اندر میں نے کافی دورے کیے ہیں، کافی سفر کیے ہیں، خود میں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے۔
تو بعض اوقات تو آدمی یقین کریں تنگ آ جاتا تھا پہاڑی راستوں کے اندر. اس کے بعد جب نیچے آتے تھے فرش کے اوپر تو اللہ کا شکر کرتے تھے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ بھائی پہاڑیوں سے نجات دلائی نجات دلی. تو چاروں کا ذکر کیا, چاروں کو ذکر کر کے ایسی ترتیب کے ساتھ, ایسے تناسب کے ساتھ, ایسے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں, اور ایسے آخر میں سب کے تے 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 تا 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 ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. پھر آگے پوز آیا, یعنی رک گئے ایک طرح سے. یہ کرنے کے بعد ذرا غور, یعنی پھر توجہ تاکہ تمہاری اس طرف ہو. پھر فرمایا کہ افلا فذکر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر. یعنی اے نبی تم ذرا تذکرہ کرو. لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے تم ذرا غور کرو, تم ذرا تدبر کرو. فذکر مطلب ہوتا ہے نصیحت کرو, غور کرو, تدبر کرو, بار بار اس کو ریپیٹ کرو. ذکر کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں جو بار بار اس کو پڑھتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ غور و غوص کریں. یعنی زمین کی ساخت پہ غور کرو, پہاڑوں کی ساخت پہ غور کرو, آسمان کی بلندی پہ غور کرو. اور یہ اونٹ جو تم جس سے تم فائدے اٹھاتے ہو ہر وقت, جو تمہارے سفر میں تمہارے حضر میں کام آتا ہے, تم اس کا دودھ تم اس کا پیتے ہو, اس کو تم ذبح کر کے اس کا گوشت تم کھاتے ہو, اس کی ہڈیاں تک کام آتی ہیں, ہر چیز اس کی کام آتی ہے. اتنے اس کے تمہارے فوائد ہیں. یہ سب سے قیمتی ترین جو چیز اگر سمجھی جاتی تھی عرب کے اندر تو وہ اونٹ سمجھا جاتا تھا. تو فرمایا اس پہ غور تو کرو اللہ کے بندو, فذکر, تدبر تو کرو, غور تو کرو. انما انت مذکر, بے شک تم جو ہے وہ یعنی یاد دہانی کرانے والے ہو, تم تذکیر کرنے والے ہو, تم ریمائنڈر دینے والے ہو, تم لوگوں کو اس طرف توجہ دلانے والے ہو, تم جو ہے وہ ان کے اندر ان کے دلوں میں خدا کی یاد پیدا کرنے والے ہو. تمہارا کام یہ ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی تمہارا کام یہ ہے کہ تم بس نصیحت کیے جاؤ. تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیے جاؤ, آخرت کی دعوت کو پیش کیے جاؤ, رسالت کو ان کے سامنے پیش کیے جاؤ. یہ مانے نہ مانے تم ان کے اوپر کہتے ہیں نا تم حوالہ دار نہیں ہو. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. اگر یہ پلٹیں گے یعنی مانیں گے نہیں اور انکار کریں گے تو یاد رکھو یہ آئیں گے ہمارے پاس. جائیں گے کہاں ہمارے پاس. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. دنیا میں میں نے ان کو ایسے نہیں بھیج دیا ہے جانوروں کی طرح سے. میں نے ان کو دنیا کی جو نعمتیں ان کو دی ہیں وہ نعمتیں جن کو ذاتی طور سے استعمال کر رہے ہیں اور جن کے ہر ایک آدمی الگ الگ استعمال کر رہا ہے, اور ساری دنیا انسانیت, دنیا کی مخلوق اس کو استعمال کر رہی ہے. اللہ کے پہاڑوں کو استعمال کر رہی ہے, اس کی زمین کو استعمال کر رہی ہے, اس کے بنائے ہوئے مخلوق اور جانوروں مویشیوں کو استعمال کر رہی ہے, اور جناب یہ سارے فوائد وہ اٹھا رہی ہے. تو یہ ایسے تو نہیں دے دی میں نے, بلکہ اس کا میں حساب کروں گا, حساب کتاب کروں گا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کے ساتھ انہوں نے میری بندگی کی یا نہیں کی, میرا شکر کیا کہ نہیں کیا, یہ سب پوچھوں گا. ان ہے نا آخر میں لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ایسے نہیں چھوڑوں گا. یہ سب آئیں گے میری طرف, حسابہم میں ان سے حساب کر لوں گا. میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ تم کیا کرتے رہے. ایک ایک چیز کا اکاؤنٹ میں کروں گا. میری نعمتیں تم کھاتے رہے کہ تم نے میرا شکر کیا, میری نعمتوں کو تم استعمال کرتے رہے, تمہارے دل میں میرے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوئے, میری نعمتوں کو, میری بلیسنگز کو تم اس سے جناب مستفید ہوتے رہے, تمتع کرتے رہے, انجوائے کرتے رہے, میری فیسلٹیز سے جو ہے وہ مزے اڑاتے رہے تم. تو یہ بتاؤ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ بندگی حق کی تم نے, بندگی رب کی, یا بندگی نفس کی تم نے اپنے نفس کی بات مانتے رہے, یا مجھے چھوڑ کر دوسرے خدا تم نے بنا لیے, دنیا کے سہارے تم نے پکڑ لیے لیکن میرے سہارے کو چھوڑ دیا. کیا تم نے؟ یہ حساب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور کروں گا. یہ آخرت کا اس میں حساب آ جاتا ہے. یعنی دیکھیے مکی دور کی میں نے بتایا نا کہ صورتوں میں آخرت کا ذکر بہت آیا اسی طرح سے, یعنی توحید کے ساتھ آخرت کا ذکر آیا. توحید کا بتایا کہ تم نے اللہ کو پہچاننا ہے,
اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اس کائنات کے سارے مالک اور رازق کو پر ایمان لے کر آنا ہے اس کو، اور اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو اصل میں گزارنا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ تم کامیاب نہیں ہوگے اصل میں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اب میں نے پڑھا تھا القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، کیا ہے وہ کھڑا ڈالنے والی، وما ادراک ما القاریہ، تم کیا ادراک رکھتے ہو، کوشچن کا انداز ہے، تم کیا سمجھو کہ مل قاریہ، وہ قاریہ کیا ہے، وہ کھڑا ڈالنے والی، وہ ہلا دینے والی چیز، وہ جناب بالکل کہتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے وہ کانپ جائے گا، وہ کانپ دینے والی چیز، کمپا دینے والی، وہ کیا چیز ہے آخر؟ القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، حال اس دن یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ تو ہم نے سلسلہ آپ کے سامنے چلائے ہوا، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ، یا اگر ہمارا وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی پھر ہم اپنے بقیہ حصے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔